बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड माय क्लास फेलोज एंड माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके इल्म में है ये बात कि हम जो पिछली वीडियोस हम बना रहे हैं आजकल, वो है हमारी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, नफ्सियात की शाखों पे बना रहे हैं। उसकी हमने तकरीबन 5 ब्रांचेस पढ़ ली हैं। फर्स्ट पे हमने उसकी क्लिनिकल साइकोलॉजी, मलजाती नफ्सियात, सेकंड पे हमने तालीमी नफ्सियात, एजुकेशनल साइकोलॉजी, थर्ड पे हमने सनती नफ्सियात, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, फोर्थ पे हमने बिजनेस साइकोलॉजी यानी कि कारोबार की नफ्सियात, और फिफ्थ पे हमने एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, तालीमी नफ्सियात पढ़ रहे थे। और आज की वीडियो में हम जो पढ़ने लगे हैं वो है माहौली नफ्सियात, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी। बेसिकली माहौल होता क्या है, माहौली नफ्सियात क्या होता है। हमारे इर्द गिर्द का जो हमारा गर्दो गुबार हो गया, हमारी जो चीज़ें होती हैं, आपको दरख्त, परिंदे, जानवर, इंसान, हर चीज़ नज़र आएगी, वो हमारे माहौल में ही शामिल आ जाती हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसका साफ़ होना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हमारा माहौल, हमारा एनवायरनमेंट साफ़ नहीं होगा तो हमारी ज़िंदगियां ख़राब हो जाएंगी, हम इतनी ज़्यादा आलूदगी फैल जाएगी, हम बीमार हो जाएंगे। उसका भी अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा और पाक होना ज़रूरी है, जिससे हम अपनी अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बेसिकली माहौली नफ्सियात, एनवायरमेंटल साइकोलॉजी होता क्या है वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने लगे हैं। फर्स्ट पे हम बताने लगे माहियत, जिसे कहते हैं नेचर। ये लिखा हुआ है माहियत, नेचर। नफ्सियात में फ़र्द के ज़हनी अमाल और किरदार का मताला करने के साथ साथ इसकी आरास्ती खुसूसियात और माहौल को भी अहमियत दी गई है। अब ये क्या बता रहे हैं कि नफ्सियात में फ़र्द के ज़हनी अमाल और किरदार का मताला किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही उसकी आरसी खुसूसियात, मतलब उसकी जो अपनी खुसूसियात होती हैं और उसका जो माहौल होता है उसके बारे में वजाहत की गई है। माहौल को शामिल किए बगैर फ़र्द का मताला करना बेमानी है। मतलब जब माहौल ही को नहीं शामिल करेगा तो फ़र्द किधर से आएगा। जहाँ पे माहौल होता है वहीं पे फ़र्द भी होता है। फ़र्द का किरदार हुआ कितना ही मुख्तसर क्यों ना हो किसी न किसी माहौल में वकूफ़ पजीर होता है। छोटी से छोटी, अब अपना आप सबसे छोटी चीज़ चींटी को ले लें। अब जैसे आंट आप कहते हैं, चींटी वो कितनी मुख्तसर सा जानवर है, मुख्तसर सी नचीज़ सी चीज़ है, लेकिन फिर भी उसका भी एक माहौल है। वो ये बता रहे कि इंसान फ़र्द हुआ कितना ही मुख्तसर हो, वो किसी न किसी माहौल से ताल्लुक़ रखता है। गोया किरदार के ज़हूर के लिए किसी पस मंज़र की ज़रूरत होती है, ये बस यही माहौल है। किसी किरदार का ज़हूर हमने, मतलब उसकी जो डेफिनेशन है वो बयान करनी है, तो उसके लिए कुछ पस मंज़र होना चाहिए, कुछ सामने चीज़ होनी चाहिए। और फ़र्द के साथ जो उसके सामने चीज़ होती है वो उसका माहौल आ जाता है। माहौल इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें किरदार पैदा होता है। मतलब देखो, अगर जैसा माहौल होता है इंसान भी आगे से जो फ़र्द होता है वो वैसा होता है। अगर अच्छे माहौल में कोई पला हुआ है तो उसका किरदार इतना साफ़ और अच्छा होगा। अगर आसपास का माहौल ही ख़राब है तो आपका जो किरदार होगा वो भी ख़राब होगा। वो क्या कहते हैं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। माहौल में एक बंदा गंदा है तो सारे गंदे करार पाए जाते हैं। बेसिकली चाहे वो हो ना हो, पर उन्हें कहा जाता है। इंसानी किरदार को भी तशरीह इसी वक्त तक काबिल कबूल नहीं हो सकती जब तक इसका तज्जिया या मुआदना माहौल के हवाले से ना किया जाए। किसी भी इंसान को उस वक्त तक काबिल कबूल नहीं कर सकते जब तक उसके माहौल के बारे में मुआयना ना किया जाए। अगर आप देखते हो कि आप किसी को फ्रेंड भी बनाते हो तो पहले उसका आस पास का माहौल देखते हो, उसका ताल्लुक़ देखते हो, उसकी बात करने का अंदाज़ देखते हो, उसके आस पास जो उसके फ्रेंड्स से उनके बारे में देखते हो, तब आप किसी को फ्रेंड बनाते हो। फ्रेंड बनाते हुए भी आप कितना ज़्यादा आपको पहले सोचना पड़ता है। सोचने के बाद ही कुछ जाके आप किसी को फ्रेंड बनाते हो। तो माहौल भी यही आ जाता है। अगर किसी फ़र्द का तज़िया करना है तो सबसे पहले उसका माहौल का मुताला करना पड़ता है। अब इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ़ जो आपने पेपर में आपके पास आएगी तो आपने ये सारा नहीं लिखना, इसमें इसकी सिर्फ डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक लिखना है, जो मैं अभी आपको रीड आउट कराने लगी हूँ। माहौली नफ्सियात में फ़र्द का मुताला इसके मुतल्लिक़ा माहौल से किया जाता है। ये नफ्सियात की ऐसी शाख है जो इस बात का मुताला करती है कि अमूमी माहौल फ़र्द के किरदार और ज़हनी अमाल को किस तरह मुतासिर करता है। वो ये बता रहे हैं कि माहौल में फ़र्द का मुताला इसके मुतल्लिक़ा माहौल से किया जाता है, जो पीछे मैं आपको बता चुकी हूँ। और नेक्स्ट पे ये नफ्सियात की ऐसी शाख है जो इस बात का मुताला करती है कि अमूमी माहौल फ़र्द के किरदार और ज़हनी अमाल को किस तरह मुतासिर करता है। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि एक माहौल होता है जो फ़र्द के किरदार को मुतासिर करता है, उसके किरदार का मुआयना उसके माहौल से किया जाता है। और नीचे क्या आपको बता रहे हैं कि आगे आपको इस ब्रांच में आगे जो आपको बताने वाले हैं वो क्या होगा कि वो माहौल फ़र्द के किरदार को कैसे मुतासिर करता है, ये बात आपको बताएंगे। और अगले पेज पे आपको बताते हैं कि फ़र्द का जो किरदार है उसमें माहौल कैसे मुतासिर होता है, या माहौल फ़र्द के किरदार को कैसे मुतासिर करता है। नेक्स्ट पेज पे हम आ जाते हैं, पेज नंबर 16 पे। अहमियत, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। शख्सियत की नशोनुमा और साख़ियत में माहौल की अहमियत इतनी ज़्यादा कि पैदाइश से पहले का बच्चे का जो दौरान माँ के पेट में गुजरता है
وہ بھی اس کا ماحول کہلاتا ہے۔ لہذا نشوونما کے حوالے سے ماحول کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں، پیدائش سے پہلے کا ماحول اور پیدائش کے بعد کا ماحول۔ پیدائش سے پہلے کا جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی انسان کی زندگی میں اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے جتنا پیدائش سے بعد کا ماحول اہمیت رکھتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ماحول میں اہمیت رکھتی ہیں۔ ماحول کے ان دونوں ادوار کا صحت مند اور معاون اور مددگار انہیں غوذیہ مین آپ کو میں نے پیچھے بھی بتا چکی ہوں کہ فرد ہے کہ زندگی پر خوشگوار اور صحت بخش اثرات مرتب کرتا ہے۔ دوسری صورت میں مسائل، مشکلات، الجھنیں اور امراض پیدا ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ فرد کا مطالعہ کرنے سے کچھ ماہرین کا ماحول کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کچھ وراثتی خصوصیات کو، مگر حقیقت یہ ہے کہ فرد کی نشوونما میں ورثہ اور ماحول برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں۔ جو چیز وراثت ہوتی ہے اس کے پاس ماحول بھی اتنا ہی میٹر کرتا ہے۔ اچھا جی، ایرک فرام نے جو بولا ہے، اس نے بولا ہے کہ ماحولیاتی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ معاشرتی، کلچرل اور تہذیب سے فرد کا کردار بنتا ہے۔ گیسٹلاسٹ مکتبہ فکر کے مطابق کردار کو ماحول کے بغیر سمجھنا ہی نہیں جا سکتا۔ اچھا جی، ہمارے جو ایرک فارم نے بتایا تھا، اس کا کہنا تھا کہ معاشرتی، کلچر اور تہذیب فرد کے کردار کو متاثر کرتے ہیں یا متاثر ہی ہے یا اس سے کردار بنتا ہے۔ ہمارا جو گیسٹلائٹ تھا اس کے مطابق وہ یہ کہتا ہے کہ ماحول نہ کردار کو ماحول کے بغیر کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جب تک اس کے ماحول کو نہ دیکھا جائے کسی کے کردار کا آپ تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، آگے ماحولی نفسیات میں مختلف شعبوں کے ماہرین مل کر کام کرتے ہیں، جس میں شہروں کی منصوبہ بندی کرنے والے ماہرین، معاشیات، ماحولیاتی ماہرین، نفسیات، ماہر عملیات، ماہر تعمیرات کے علاوہ سیروگاہوں کی منصوبہ سازی کرنے والے بھی شامل ہوتے ہیں۔ نیکسٹ پہ یہ آ جاتا تھی ماحولی نفسیات کا دائرۂ عمل، اسکوپ آف انوائرمنٹل سائیکالوجی۔ ماحولی نفسیات کا اپنا دائرۂ عمل خاصا وسیع ہے۔ ماہرین نفسیات یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمرے کی روشنی، طلباء اور آموزشی عمل، ہسپتال کے معالج اور مریض کے علاوہ کارکن اور ان کی پیداوار کو کس طرح متاثر کرتی ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں کا کچھ ماہرین یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمرے کی روشنی، طلباء کے آموزشی عمل یا ہسپتال میں جو معالج ہوتے ہیں یا مریض ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو کارکن ہوتا ہے اس کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ بیسکلی اس میں بتایا جا رہا ہے کمرے کی روشنی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کمرے میں روشنی بہت زیادہ کم ہے تو آپ پڑھ نہیں سکتے سبق، آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، وہ بھی آپ کے آموزشی عمل کو متاثر کرتی ہے۔ اگر کمرے میں لائٹ بہت زیادہ تیز ہے، وہ آپ کی آنکھوں میں چبھ رہی ہے تو وہ بھی متاثر کرتی ہے۔ یہ صرف طلباء کے ساتھ نہیں، یہ ڈاکٹرز کے ساتھ بھی اور دوسرے جو ماہرین ہوتے ہیں، جو کارکن کام کرنے والے ہوتے ہیں، ان سب کو، مزدوروں کو بھی یہ اسی طرح متاثر کرتی ہے۔ کچھ ماہرین کی توجہ کا مرکز یہ ہوتا ہے کہ ماحول میں موجود زہریلے اثرات ہمارے کردار کو کیسے متاثر کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین یہ پتہ چلانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ماحول میں جو زہریلے اثرات ہیں وہ ہمارے کردار کو کیسے متاثر کرتے ہیں، جبکہ کچھ ماہرین کا مقصد یہ پتہ چلانا ہے کہ بہتر کام کرنے کے لیے فرد کو کتنی اور کیسی جگہ درکار ہوگی، مطلب کیسی جگہ ہوگی اور کتنی جگہ ہوگی جہاں فرد آرام سے اچھے طریقے سے کام کر سکے گا۔ دیگر ماہرین ایسے مؤثر طریقوں کی تلاش میں ہیں جو فرد کے ذاتی کردار کو بدل سکے تاکہ قدرتی ماحول کو بہتر انداز میں مطابقت اختیار ہو سکے۔ اب میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ کون سے ہیں جو ماہرین ہیں ہمارے، ان کا اپنا اپنا کیا کیا کام ہے اور کوئی کون کس کام پہ چلنا چاہتا ہے۔ اسی طرح ماحول کا ادراک فرد کے کردار کو سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے۔ ایک کمرے میں 10 افراد بیٹھے ہوں تو ماحول مختلف ہونے سے اس کا ادراک اور مفہوم بدل جائے گا۔ اگر متعلقہ کمرہ بطور دفتر استعمال ہو رہا ہو تو 10 افراد کے بیٹھنے سے یہ ہجوم اور چھوٹا لگے گا، اور اگر کمرہ انتظار گاہ ہو تو کشادہ اور خالی ساگنے لگے گا۔ مطلب اگر دفتر ہے چھوٹا سا تو اس میں 10 افراد بیٹھیں گے تو وہ گچ مچ سا اور بہت چھوٹا سا محسوس ہوگا، لیکن اگر کوئی انتظار گاہ ہے تو وہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 بندے بیٹھے ہیں تو وہ خالی سا لگے گا کیونکہ وہ بڑا ہوتا ہے نا انتظار گاہ۔ لہٰذا جگہ اور علاقے کا وقف ہمارے ادراک میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اب جگہ جو تھی وہ ماحول میں ہی آ گیا تھا، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دفتر کا ماحول اب جو اس میں 10 لوگ بیٹھے تھے وہ کیسا تھا، اور اسی طرح انتظار کا جو ویٹنگ روم ہوتا ہے اس میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہیں تو وہ کیسا تھا۔ آپ فیل کر بھی سکتے ہو، اگر آپ نے کہیں جانا ہے، آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو آپ وہاں سے یہ کوشش کر کے فیل بھی کر سکتے ہو، اور مجھے پھر آپ کمنٹ کر کے بتانا کہ کس نے یہ فیل کیا ہے۔ نفسیات کی یہ شاخ اگرچہ جدید ہے لیکن ماحول کا تصور خاصا قدیم ہے۔ نفسیات کی اس شاخ میں ہم سماجی ماحول کی اہمیت پر بھی زور دیتے ہیں۔ یہ جو بیچ والا ٹاپک ہے کہ اس زمان میں فرد کی ذاتی جگہ، مقام، علاقہ، خلوت اور ہجوم کے اثرات کو بھی متاثر کیا جاتا ہے۔ فرد کی ذاتی علاقے میں دخل اندازی کے اثرات کا مطالعہ بھی اس میں شامل ہے۔ ایسے شور، آلودگی، درجہ حرارت، موسم کی شدت، قدرتی آفات وغیرہ ماحولی عوامل ہے۔ نفسیات کی اس شاخ میں انسانی کردار
انہی ماحولی عوامل کا تفصیلی جائزہ لیا جاتا ہے. یہاں تک آپ نے کرنا. جیسے یہ ڈیفینیشن اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے, آپ نے نہیں کرنی ہے, اس کو چھوڑ دینا ہے یہاں پہ, کیونکہ ہم اتنا لینتھی بھی کویشچن کو نہیں لکھ سکتے. کیونکہ اکثر کویشچن ایسے آ جاتا ہے کہ کسی 2 شاخوں پہ آپ نوٹ لکھو, لانگ میں آ جائے تو آپ نے دونوں شاخیں تھوڑی تھوڑی کر کے لکھنی ہوتی ہے. کسی ایک پہ آئے تو پھر آپ لینتھی لکھو, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. زیادہ تر آپ کو آ جاتا ہے کہ نفسیات کی شاخیں لکھیں, یا کہتے ہیں نفسیات کی شاخوں کے نام لکھیں, اور کسی 2 شاخوں پر یا 3 شاخوں پہ آپ لانگ لکھیں. اس کے بعد آگے آ جاتی ہے ایک چھوٹی سی چیز نیکسٹ پیج پہ, کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نیچے, افراد کے علاوہ مختلف ادارے بھی ماحولی نفسیات کا موضوع میں ہیں, جن میں سرکاری ادارے, تعلیمی ادارے, عبادت گاہیں اور اس کے علاوہ ہسپتال وغیرہ شامل ہے. بیسیکلی میں نے آپ کو جو ماحول پڑھایا نا, اس میں ہے کیا, اس میں ماحول, اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ انسانی زندگی کو اس حد تک متاثر کرتا ہے کہ کہیں کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے وہ آس پاس کا ماحول دیکھے گا. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ آ جائے, میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دے رہی ہوں کہ آپ میرے ساتھ فرینڈ شپ کرو گی, آپ پہلے اس کا ہمارا بایو ڈیٹا لوگے, دیکھو گے کہ اس بندے کا کیسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, پورا جب آپ تجزیہ کر لوگے اس کے بعد ہی آپ اس بندے کے ساتھ فرینڈ شپ کرو گے. تو یہ چیز بیسکلی میٹر کرتی ہے. ماحول جو ہوتا ہے وہ ہر انسان کے ساتھ میٹر کرتا ہے, اور یہ ایک حد تک بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی کے ماحول کے بارے میں جاننا, اس کا گھریلو ماحول جاننا, کہ وہ گھر میں کس طرح کا رہ رہا ہے, اس کا بیہیویئر کیسا ہے, اس کے اٹھنے بیٹھنے کا سٹائل, لوگوں کے ساتھ چلنے پھرنے کا, بات کرنے کا سٹائل کیسا ہے. ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے, اور یہ ساری چیزیں ہمارے ماحول انوائرمنٹل میں ہی شامل ہو جاتی ہیں. اور آپ کو ایک اور بات نا, ماحولی یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ماحولی نفسیات, انوائرمنٹل سائیکالوجی ایک امپورٹنٹ شاخ ہے. بیسیکلی اس کی ساری شاخیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے, اور اس کے شارٹ کے آنے کے بھی مسٹ چانسز ہیں, اور لانگ میں بھی یہ آ سکتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو آج والی ویڈیو سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو معاف کیجیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.